سوچا کہ شیخ سے نسبت قائم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس نے حضرت شاہ نقشبند بخاری کی بیعت کر لی۔ چلو پیر تو کوئی ہونا چاہیے، تو انہوں نے ان سے بیعت کر لی۔ شیخ نے جو وظائف بتائے اور تلقین کی، ذکر کی اور اچھائی کی طرف سبق دیے، تو صالحہ تو وہ پہلے ہی تھی لیکن مزید رنگ چڑھ گیا۔ تو بادشاہ جب اس کی خدمت کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ جو باقی لونڈیاں تھیں وہ حسد کرنے لگی۔ ایک دن انہوں نے بادشاہ کے دربار سے، بادشاہ کے گھر سے چوری کر کے زیور ایسی جگہ پہ چھپا دیے اور اس پہ الزام لگا دیا اور پھر برآمد بھی اس سے کروا دیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس پہ اتنا اعتماد کیا تھا اور یہ بڑی لمبی نمازیں پڑھتی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو چوبارے پہ لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دیتا۔ بادشاہ کے محل کی چھت پہ لے جائے گیا۔ اس نے لاکھ کہا کہ میرا جرم نہیں ہے، لیکن بادشاہ ہوتے ہیں، تو چھت پہ لے جایا گیا۔ جب دھکا دینے لگے تو اس کو اب یاد آیا کہ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں۔ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیعہ للہ چوں گدائے مستمن المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ سنا ہے اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں، اس سے اوکھا ویلا میرے پہ تو نہیں آ سکتا۔ یہ اس نے کہا تو پیچھے جلاد نے دھکا دے دیا۔ جب نیچے آئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری کا دامن پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے آرام سے پکڑ کے نیچے رکھ دیا تو اس نے حیرت سے پوچھا، حضرت آپ کب آئے ہیں؟ تو شاہ نقشبند بخاری فرمانے لگے، تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ تو کہا حضرت آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ جب تخت حاضر ہو گیا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ اور اگر کوئی ولیوں کی اس طاقت کو نہیں مانتا، نبیوں کی اس طاقت کو نہیں مانتا، اللہ کے بندوں کی طاقتوں کو نہیں مانتا، اللہ کو پرواہ بھی کوئی نہیں۔ نہ مانے کوئی، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ کالا نکروا لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ آپ نے فرمایا جلدی جلدی کرو، تخت کا حلیہ بھی بدل دو، اس کی شکل جلدی جلدی تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ آئے تو ہم دیکھیں کہ وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ تو تخت کا حلیہ بدل دیا گیا۔ فلما جاءت، جب ملکہ بلقیس پہنچی، قیل اہٰذا عرشک، کہا تیرا بھی اس جیسا کوئی تخت ہے؟ اس تخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ تو قالت کأنہ ہوا، بولی یہ وہی تو ہے، یہ وہی تو ہے، بولی یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اس نے کہا کہ ہمیں اس کی پہلے خبر ہوگی۔ حضرت آپ تخت کو بدل بدل کے نہ دکھائیں، ہم پہلے ہی مان گئے ہیں، ہم پہلے ہی مان گئے ہیں اور ہم مطیع بن کے آئے ہیں، فرما بردار بن کے آئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا۔ اللہ اکبر، کس نے؟ جس کو وہ اللہ کے علاوہ پوجتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر قوم سے تھی۔ قیل لہا ادخلی السرح، اس کو کہا گیا اب محل میں آ جاؤ۔ یہ تو منظر باہر ہی تھا، کہا اب آ جاؤ ہمارے محل کے اندر۔ جب محل میں داخل ہوئی، فلما رأتہ حسبتہ لجا، ایسے کیا گیا تھا کہ پانی ڈال کر کے حوض بنا کے اس میں پانی ڈالا، مچھلیاں ڈالے اور اس اوپر ایک شیشہ رکھ دیا، اور وہ شیشہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا لطیف تھا کہ محسوس نہیں ہو رہا تھا شیشہ ہے، لگتا تھا آگے تالاب ہے، تو اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تو جب وہ گزرنے لگی، حسبتہ لجا، اس نے اس نیلگوں پانی کی لہریں جب چلتی ہوئی دیکھی تو وہ سمجھی کہ یہ تو کوئی جو ہے وہ تالاب ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیا۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گہرے پانی کا تالاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیشوں کا جڑا ہوا محل کے، شیشوں سے جڑے ہوئے محل کا صحن ہے، اور یہ جو ہے وہ ایسا ماجرا نہیں ہے، تو اپنے لباس کو اوپر کر لے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، تو وہ کہنے لگی میں نے اپنے نفس پہ میرے رب ظلم کیا، اور آج میں اس مجمع کو گواہ بنا کے، تیرے پیغمبر کو گواہ بنا کے،
آج اس محل کے اندر میں اعلان کرتی ہوں وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں حضرت سلیمان کے رب پر، تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتی ہوں، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ پھر حضرت بلقیس کا نکاح کیا حضرت سیدنا سلیمان سے ہوا یا دوسری روایت کے مطابق طبۂ یمن سے ہوا؟ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں، مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں۔